بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس حضرت انسان کو آخرت کے مقابلے میں بڑی مختصر سی زندگی دے کر کے بھیجا ہے. انسان چاہے کسی بھی فیلڈ میں رہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ماہر ہو، اس حضرت انسان کو اپنا تعلق اپنے مالک حقیقی سے مضبوط رکھنا چاہیے. اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے. ایک رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط اور طاقتور رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو مبعوث کیا، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جس مقصد کے لیے بھیجا، جو دعوت، جو تبلیغ انہوں نے انسانوں کے درمیان میں کی، وہ یہی تھی کہ بندوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرے. انسان کاروبار کرتا ہے، انسان اور دوسری چیزیں دنیا میں اپنے پیٹ پالنے کے اعتبار سے کرتا ہے، تو رب کے ساتھ اس کا کنیکشن، رب کے ساتھ اس کا تعلق تھوڑا ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے. حق سبحانہ و تقدس نے اس کی بھرپائی بھی اس حضرت انسان کو بتائی کہ اگر تیرا تعلق تیرے رب کے ساتھ، اگر تیرا تعلق تیرے پالن ہار کے ساتھ ٹوٹے، تو کیا طریقہ کار ہے کہ تو واپس اپنے تعلق کو مضبوط کر لے. فتح مکہ ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. کہ جب فتح ہوئی، اللہ کی مدد آئی، تو اللہ نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی، اور لوگوں نے پھر دیکھا کہ کیسے لوگ فوجوں کی فوجیں ایمان میں، اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے نبی، آپ اپنے صحابہ کو حکم دیجئے فسبح بحمد ربک، کہ وہ اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کی تعریف بیان کریں. واستغفر، اور یہ جو لوگ
آپ کے ساتھ فوجوں کی فوجیں جڑتے جا رہے ہیں، اس پر آپ اپنے رب سے استغفار کریں، اپنے رب کے شکرانے کے طور پر استغفار کریں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کا اپنے رب سے اگر تعلق ٹوٹتا ہے، کنیکشن ٹوٹتا ہے، انسان اپنے رب سے یہ سمجھے کہ میں دور جا رہا ہوں، تو اللہ نے طریقہ بتایا کہ استغفار کے ذریعے کہ تو میرے سے استغفار طلب کر، میں تجھے سینے سے لگا لوں گا۔ کہ اگر تجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے بندے کہ تو مجھ سے دور جا رہا ہے، کہ تو مجھ سے بچھڑ رہا ہے، تو کثرت استغفار کے ذریعے میرا قرب حاصل کر، کثرت استغفار کے ذریعے تو میرے قریب آ جا۔ اور اللہ نے جو کچھ بھی حضرت انسان کو دیا ہے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ استغفار دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان پر اللہ کا شکرانے کے طور پر استغفار کرے، تاکہ اللہ ہمارے پاس ان نعمتوں کو قائم رکھے۔ اور اگر اللہ نے کچھ چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور وہ ہم کو نہیں دی ہیں، تو ان کی حصول یابی کے لیے اللہ کے حضور ہم استغفار کریں۔ استغفار کے اللہ رب العزت نے، میں نے جو آیت کریمہ خطبے میں تلاوت کی، بڑے فوائد بیان کیے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں نے تلاوت کی اور 11۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے استغفار کے فوائد بتائے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر بارش نہ ہو تو غلہ اناج پیدا نہ ہوگا، گھاس نہیں اگے گی تو مویشی جانور مر جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کوئی راستہ تجویز فرمائیں، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اگر بارش نہ ہوئی تو غلہ اناج پیدا نہیں ہوگا، گھاس ہری ہری نہیں اگے گی، مویشی جانور مریں گے۔ تو اس وقت کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ آپ تمام کے تمام مل کے اللہ کے حضور استغفار کریں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ جب آپ اپنے رب کے حضور استغفار کریں گے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ کا رب آپ کی بات کو سنے گا، وہ آپ کی تکلیف کو جانے گا کہ میرے بندے کس وجہ سے میرے حضور آ کر کے گڑ گڑا رہے ہیں، کیوں استغفار کر رہے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ رب العزت آپ پر موسلادھار بارش برسائے گا، اور اتنا ہی نہیں کرے گا، موسلادھار صرف بارش نہیں برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ، تمہاری مدد بھی کرے گا، کیسے؟ بِأَمْوَال، مال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اولادوں کے ساتھ۔ اور اللہ رب العزت استغفار کرنے پر یہیں پر بس نہیں کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم کو جنت عطا کرے گا، اور ایسی جنت عطا کرے گا جس میں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کے اتنے فوائد بیان کیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر
جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان پر استغفار کریں۔ اللہ نے آنکھ اتنی بہترین نعمت دی ہے، اس کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ہم اللہ کے حضور استغفار کریں۔ آپ کسی اندھے سے پوچھئے کہ آنکھوں کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ اس کے پاس جائیے جس کے پاس چلنے کے لیے 2 پیر نہیں ہیں، آپ اس سے پوچھئے۔ ان تمام نعمتوں پر جو اللہ نے ہمیں صحیح سالم اور تندرست عطا کیے ہیں، ہم اللہ کے حضور استغفار کریں تاکہ اللہ ہماری استغفار قبول کرے، ہماری آنکھوں کی بینائی کو سالم رکھے، ہمارے ہاتھ پیر تمام بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں تمام کے تمام کو صحیح سالم اور تندرست رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 500 سال حق سبحانہ و تقدس کی عبادت کی، جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری نہیں تھی، بے دریغ عبادت کی۔ قیامت کا منظر قائم ہوا، اس شخص کو اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حق سبحانہ و تقدس نے کہا کہ فرشتوں اس شخص کو میرے فضل پر جنت عطا کر دو۔ وہ شخص بڑا متعجب ہوا اور فرمایا کہ بس میرے 500 سال کی عبادت کا کوئی صلہ نہیں، اس میں بھی آپ کا فضل مجھے چاہیے کہ مجھے جنت بھی ملی تو اللہ کے فضل سے، آپ کے فضل سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کو میرے فضل پر اشکال ہے تو حساب کتاب کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ اس کی 500 سالہ عبادت جو اس نے صرف اور صرف میرے لیے کی، جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری نہیں ہے، ایک پڑلے میں رکھ دو، اور اس کی جو بائیں آنکھ ہے اس کی صرف روشنی جو میری ایک بیش بہا نعمت ہے وہ ایک پڑلے میں رکھ دو۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ بائیں آنکھ کی صرف اور صرف روشنی جو ایک پڑلے میں تھی اور اس شخص کی 500 سالہ عبادت ایک پڑلے میں تھی، وہ کم پڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تیری 500 سالہ عبادت تیری صرف ایک بائیں آنکھ کی روشنی کے مقابلہ نہیں کر سکی۔ فرشتوں سے کہا کہ اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ تو اللہ نے ہم اور آپ سوچے سر سے لے کر پاؤں تک کتنی نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں اور ہم ان نعمتوں کا کتنا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے محترم بزرگ اور دوستو ہم تمام کو اس جرم عظیم کو معاف فرمائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب وہ شخص نے دیکھا کہ میری 500 سالہ عبادت جو میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی بیکار ہو گئی اور میرا آخری فیصلہ جہنم ہوا، تو وہ اللہ کے حضور استغفار کرنے لگا۔ حق سبحانہ و تقدس نے اس کی استغفار کو قبول کیا اور فرمایا کہ میرے اس بندے کو واپس جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد اخیر میں کہا کہ تو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جا، اللہ بھی تیری تھوڑی عبادت پر تجھ سے خوش و راضی ہو جائے گا۔ بڑے بڑے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں غور کریں کہ اللہ نے کتنی صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے صبح تک ہماری زندگی میں کتنی نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں۔
ہم کتنی نعمتوں کا جو ہے شکرانہ ادا کرتے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، ہاتھ صحیح سالم ہے، آنکھ صحیح سالم ہے، دماغ ہمارا صحیح کام کر رہا ہے، لیکن کبھی ہمارے دل اور دماغ پر یہ خیال گزرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ تمام چیزیں عطا کی ہیں، ہم ان تمام کے شکرانے میں کوئی ایک کونا پکڑ کے اللہ کی تسبیح اللہ کے سامنے شکرانے کے طور پر استغفار کریں۔ لیکن جب اللہ پکڑ کر لیتا ہے تو تب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے حضور آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ہماری توبہ کو اور استغفار کو قبول کر لیتا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مالدار شخص تھا، بہت مال تھا اس کے پاس، اچانک سے وہ مال سب دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ سے جانے لگا۔ اللہ کے حضور گڑ گڑایا کہ یا اللہ، میں تیرے حضور استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میرا مال مجھے واپس کر دے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، سنو اور اس کی جو ہے حاجت ہے اس کو پورا کر دو۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو مال ملنے کے بعد پھر سے سرکش ہو جائے گا، پھر تیری نافرمانیاں کرے گا۔ اللہ نے کہا مجھے پتہ ہے، لیکن جو یہ کہہ رہا ہے اس کو عطا کر دو۔ اللہ کے فرشتوں نے جو مانگ رہا تھا اس کو عطا کر دیا۔ مال ملنے کے بعد جو فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا وہ ویسے ہی ہو گیا کہ وہ تو میں تھوڑا کاروبار میں جو ہے، معاملات میں تھوڑا جو ہے احتیاط سے میں نے کام نہیں لیا تھا، اس لیے میرا کاروبار تھوڑا بگڑ گیا تھا، اب میں ذرا احتیاط کیا ہوں تو واپس سے میں اوپر آ گیا ہوں۔ لوگوں کے سامنے یہ میسج اس نے دیا۔ اللہ نے اس کی اولاد کو بیمار کیا، سارا مال اس پر خرچ کر دیا، لیکن صحت یابی نہ ہوئی۔ پھر اللہ کے حضور گڑ گڑایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد فرماتے کہ وہ بندہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 70 بار اللہ کے حضور ایسے ہی حیلے بہانے کر کے معافی مانگتا رہا اور اللہ اس کو معاف کرتا۔ آخر میں ایک دن کیا ہوا، وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، مال کی فراوانی تھی، صحت تندرستی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ میں کتنا بدبخت انسان ہوں، میں کتنا جھوٹا ہوں، کتنا جھوٹ بولتا ہوں اپنے رب سے، کیسے کیسے فریب، کیسے کیسے دھوکے اپنے رب کو دیتا ہوں، اور رب کتنا بڑا کریم ہے، میرے ہر عذر کو وہ ہر بار قبول کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی اور زار و قطار رویا اور استغفار کی، اور اللہ کے سامنے آہوزاری کی کہ یا اللہ، اس بار یہ جو میری معافی ہے کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں، مال کی بنیاد پر نہیں ہے کہ تو نے میرا مال لے لیا، میری اولاد کی صحت اور تندرستی کی بنیاد پر نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے خفا اس بنیاد پر نہیں ہے، میں حقیقتاً اپنی کرتوتوں پر نادم ہوں۔ یا اللہ تو میری خطا کو معاف کر دے اور مجھے یہ بتا دے کہ معافی کے عوض تو مجھے کیا عطا کرے گا۔ حق سبحانہ و تقدس نے کہا کہ میرے بندے، تو نے صدق دل سے معافی مانگی ہے، میں تیرے تمام گناہ معاف کر کے تیرے جنت میں داخلے کو یقینی بناتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اس حضرت انسان کو ایک نہیں، 2 نہیں، 70 بار بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ یہ حضرت انسان صحیح معنی میں حق سبحانہ و تقدس سے معافی طلب کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا زمانہ ہے، مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کو لے کر کے جنگل کی طرف گئے،
کہ آؤ اللہ کے حضور معافی طلب کریں، اللہ اس قحط سالی کو دور فرما کر کے ہم تمام پر اپنی رحمت بارہ نازل فرمائے۔ تمام قوم کو جمع کیا، اللہ کے حضور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کی، حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے۔ اور پوری قوم میں کتنے لوگ ہیں؟ صرف ایک۔ آج ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی پرسنٹیج کے حساب سے کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ پھر بھی ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر چیز ہم پر جوں کی تو قائم اور دائم ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں صرف ایک شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ نے قحط سالی فرما دی، بارش کو روک لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان کیا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص ہے، اگر وہ نکل جائے تو بارش جو ہے برس جائے گی، قحط سالی دور ہو جائے گی۔ بزرگو دوستو، ہر انسان اپنے حال سے باخبر ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا ٹریک جنت والا ہے یا جہنم والا ہے۔ بس شیطان نے اس کو ورغلا رکھا ہے، ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے ہماری اور آپ کی تو مجال کیا ہے، ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ آپ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ ایک روز آپ آرام فرما رہے تھے، اچانک اٹھے کہ چلو میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ مصلی لیے اور وضو کے بعد آپ جنگل میں ایک جھاڑ کے نیچے عبادت کرنے لگے۔ شیطان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، ایک دم سفید پوش لباس میں، اور کہتا ہے کہ عبد القادر، ہم آپ کی عبادت سے اتنا خوش ہوئے کہ جاؤ اب موت تک ہم آپ کو اپنی ہر طرح کی عبادت سے فارغ کرتے ہیں، کہ تمہیں اب نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ استغفار کی ضرورت ہے، نہ میری حمد بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے پڑھا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ تو خدا نہیں ہے، تو شیطان ہے، کہ جب اللہ نے نماز کو اور اپنی عبادت کو اپنے نبیوں کے لیے موت تک ختم نہیں کیا تو میری کیا مثال ہے۔ تو شیطان کیسے کیسے حربے استعمال کرتا ہے، لیکن انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب کہا کہ ہم میں سے وہ ایک شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روکا ہوا ہے، تو وہ شخص اللہ کے سامنے دل ہی دل میں جو ہے رونے لگا اور اللہ کے سامنے توبہ کرنے لگا، اللہ کے سامنے استغفار کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پھر آواز لگائی کہ بھائی کون ہے وہ شخص، نکل جائے۔ وہ شخص اور پریشان ہوا کہ یا اللہ اگر میں نکل گیا تو یہ لوگ میری آنے والی نسلوں تک کا جینا حرام کر دیں گے۔ میں تیرے حضور استغفار کرتا ہوں، اگر تو معاف کر دے گا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ نکلتے ہو یا اللہ سے پھر بات کر کے میں اس کا نام پکاروں۔ وہ شخص میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کے حضور اور زیادہ استغفار کرنے لگا، بلا آخر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس کی استغفار کو قبول کیا اور کوئی شخص مجمع سے نہیں نکلا، حق سبحانہ و تقدس نے موسلادھار بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا کہ یا اللہ کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش بھی ہو گئی۔
تو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کہ موسیٰ میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، یعنی استغفار اللہ اور بندے کے درمیان صلح کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ یا اللہ کم از کم آپ مجھے اس کا نام تو بتا دیجئے کہ وہ کون شخص تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب وہ گناہ کرتا تھا، جب وہ میری نافرمانیاں کرتا تھا، جب میں نے اس کو راز کو فاش نہیں کیا تو اب میں تجھے بھلا کیوں اس کا نام بتانے لگا۔ اور سن موسیٰ، جس شخص کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا اسی کی استغفار کی وجہ سے، اسی کی کثرت استغفار کی وجہ سے بارش برسی۔ ہم بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں بہت سی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی ہیں، تو ہم بھی اللہ کے حضور استغفار کرنے والے بنے، اللہ کے حضور معافی مانگنے والے بنے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہماری معافی کو پسند کرتا ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارا حال الٹ ہے، ہم 2 رکعت پڑھ کے، ہم 4 رکعت پڑھ کے اس بات پہ خوش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ ہماری خام خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہو جائے گا کہ ہمارا ایک سجدہ بھی اگر وہ قبول کر دے، نہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک گلاس پانی کا ہم سے حساب لینے پر آ جائے تو کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کے ایک گلاس پانی کا حساب دے سکے۔ اور اخیر میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم اس کا احترام کریں، جو اس کا حق ہے اس کے حق کو ادا کریں۔ ہم مسجد کو آباد کریں گے، اللہ ہماری زندگیوں کو آباد کرے گا۔ ہم مسجد کا اکرام کریں گے، اللہ ہمارا اکرام کرے گا۔ ہم مسجد کی عزت کریں گے، اللہ ہماری عزت کرے گا۔ ہم مسجد میں آتے ہیں پاک صاف ہو کر کے آئیں، اور پاکی کا حتی الامکان ہر طرح سے خیال رکھیں۔ یہ مسجد ہے، ہر وقت یہاں پہ کوئی نہ کوئی مخلوق اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، کوئی عمل ایسا نہ کرے جس سے ان لوگوں کو تکلیف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں چپلیں وہاں ڈال دیتے ہیں، کوئی یہ باکس لگے ہوئے ہیں، باکس میں نہ رکھ کر کے چپل ہم باہر رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں چپل آلریڈی موجود ہے، ہم پھر اپنی چپل لے کر کے جاتے ہیں، ان کو دھوتے ہیں پانی سے آنے کے بعد، اور میں خود دیکھتا ہوں کہ وہاں سے ہم چپل ہاتھ میں لا رہے ہیں اور پانی ٹپکتا ہوا آ رہا ہے، غلط بات ہے۔ یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ ہمارے اس عمل سے خوش نہیں ہوگا، اللہ ہمارے اس عمل سے راضی نہیں ہوگا۔ ہم چپل کو کبھی بھی ایسی جگہ پر بھی رکھیں جہاں پر وہ مسجد کا ادب اور احترام ملحوظ رہے۔ ہم سامنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایسی چپل دیکھتا ہوں میں پڑی رہتی ہے، اندر کی طرف رکھیں یا ایسی طرف رکھیں جہاں پر مسجد کا اکرام، مسجد کا ادب لحاظ رہے۔ کوشش کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر چیز کو ہم سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں صحابہ کے ذریعے، وہ چیز ہماری زندگی میں ہوگی تو ہم کامیاب ہیں، ہم کامران ہیں۔ اللہ ویسی مدد ہمارے ساتھ آج بھی اتارے گا جیسی اللہ نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدد کی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو 1400 سال پیچھے لے جائیں، صحابہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی زندگی کو میچ کریں۔ اللہ نے جو مددیں اپنے صحابہ کی اللہ آج ہماری بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں اپنے حکم اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔